بے فکر و خبر اب کے ذرا دیکھ ادھر بھی، دیتا ہے تجھے ساری خبر فکر و خبر بھی، دیتا ہے تجھے ساری خبر فکر و خبر بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ ڈیس پر تشریف فرما صدر محفل اور سرپرست فکر و خبر حضرت مولانا عبدالباری صاحب ندوی دامت برکاتہم، بھٹکل و اطراف سے تشریف فرما مہمانان، اور بالخصوص اس شہر منکی کے دور دراز سے آئے ہوئے اور اس کی اہمیت کے پیش نظر یہاں پر اپنی حاضری سے مجلس کو رونق بخشنے والے احباب، قبل اس کے کہ میں تعارفی کلمات آپ کے سامنے پیش کروں، فکر و خبر ثقافت و میڈیا سینٹر کی جانب سے جماعت المسلمین منکی، مدرسہ رحمانیہ اور قسیم اسپورٹس اینڈ سوشل کلب کا شکریہ ادا کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں، جو میرا اخلاقی فرض بھی ہے اور دینی فرض بھی ہے کہ انہوں نے اس پورے علاقے میں تعارف کروانے کے لیے آج کی اس مجلس کا انعقاد فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے کے بعد جو انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات اس دنیا میں تشریف لائے تھے، ہر نبی ہر رسول اپنے وقت کی زبان میں ایک صحافتی زبان، ایک میڈیا کی زبان، ایک دعوت کی زبان لے کر آئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے انبیاء کو مبعوث فرمایا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے غرض سے، اگر آپ اختصار کے ساتھ میڈیا کو، صحافت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق ہی اس کا صحیح معنی میں پرتو ہے۔ محترم حضرات، جب آغاز ہوا تو یہ چیزیں سینہ بسینہ منتقل ہونے لگی، سفینوں سے سفینے میں منتقل ہونے لگی، دماغوں سے دماغوں میں منتقل ہونے لگی۔ ایک کہتا تھا، دوسرا سنتا تھا، سمجھتا تھا، اور الا فلیبلغ الشاہد الغائب کے پیش نظر ہر حاضر غائب شخص کو اپنا وہ پیغام منتقل کرتا تھا۔ زمانہ بڑھتا گیا، لوگوں نے تحریر میں کہیں پر چٹانوں کا سہارا لیا، پہاڑوں کا سہارا لیا، جہاں پر کتبے لکھے گئے، پھر جانوروں کی چمڑیوں کا استعمال کیا گیا، ہرنوں کی چمڑیوں کا استعمال کیا گیا، پھر دور آگے بڑھتا گیا، لوگوں نے درختوں کے چھالوں پر اور اس کے پتوں پر لکھنا شروع کیا۔ پھر جب زمانے نے اور کچھ ترقی کی، کاغذ وجود میں آیا، اور پھر یہی ترقی بڑھتے بڑھتے پریس کی شکل میں منتقل ہو گیا، اور 15ویں صدی سے لے کر 16ویں صدی تک
جو پریس تیز رفتاری کے ساتھ بڑھنے لگا، جس میں علوم اسلامیہ بھی منتقل ہوئے اور بہت بڑا کام مستشرقین کے ہاتھوں علوم اسلامیہ کی ترویج کا بھی ہوا، چاہے مقاصد جو بھی اپنے ان کے پیش نظر رہے ہوں۔ پھر زمانہ بڑھتا گیا، تیز رفتاری اور برق رفتاری میں جب انسان نے فضاؤں کو مسخر کیا اور ہواؤں پر اپنی کمندیں ڈال دی اور لوہا اڑنے لگا، تیرنے لگا، اور پھر اس کے بعد لاسلکی اور اس کرنٹ کے ذریعے سے لوگوں نے اس کا استعمال شروع کیا، تو پھر ہر دور کی طرح سے اس دور میں وہی وجود میں آیا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ وہ سب کچھ پیدا فرمائے گا جس کا تمہیں علم نہیں ہے، جس کو تم نہیں جانتے۔ اس ٹیکنالوجی کا ذکر قرآن میں ہے، جدید ترین ترقیاتی دور کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ جب ہم نون والقلم پڑھتے ہیں یا اقرأ بسم ربک الذی خلق پڑھتے ہیں تو یہ نہ جانیے اس سے مراد صرف وہی قلم ہے جو لکڑیوں سے وجود میں لایا جاتا تھا، وہی روشنائی ہے جسے لوگوں نے استعمال کیا تھا، بلکہ اس دور میں کی بورڈ قلم ہے، انٹرنیٹ قلم ہے، اور اس کے بعد جو بھی حروف، چاہے آج کل اسکرین پر جو انگلیوں سے آدمی لکھتا ہے تو انگلی بھی قلم کا درجہ رکھتی ہے۔ قلم کا مطلب ایک وسیع ہے۔ پھر اس ترقی یافتہ دور میں جب ہر ایک اپنے اپنی فکر کو آزما رہا تھا اور باطل پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اس میڈیا کا استعمال باطل افکار کے پہلانے پہنچانے میں اور اس کی ترویج میں لگا رہا تھا، اور اہل حق اس وقت اس بات میں لگے تھے کہ ابھی ہم اس کو کس طرح سے استعمال کریں۔ لیکن پھر اس کے بعد دور وہ بھی آیا کہ علماء ہی نے کہا کہ ہمیں اب ضرورت ہے کہ اس میڈیا کو، اس طاقت کو ہم اپنے ہاتھ میں لیں اور باطل کا جواب اسی انداز میں دیں جس طرح سے باطل اپنے افکار کو پھیلا رہا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ یہ ہمارا فرض منصبی ہے کہ باطل کے مقابلے میں جب بھی دعوت کی غرض سے کسی بھی ہتھیار کو استعمال کرنے کی ضرورت ہو تو ہم جواز کی حد تک پوری وسعت ذہنی کے ساتھ، پورے ذہنی وسعتوں کے ساتھ شریعت میں جواز کی حد تک جتنا استعمال کرنا ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کی کوشش کریں گے۔ فکر و خبر انہی کوششوں کا ایک مختصر ترین نمونہ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب ہندوستان میں آزادی کا وقت تھا اور انگریزوں کا تسلط تھا تو ہمارے ہی علماء نے اور علماء کے ساتھ مل کر ہمارے دانشوروں نے جو کام کیا اور اس وقت کی میڈیا کا بھرپور استعمال کیا۔ صحافت، اب جب صحافت کی بات آتی ہے میں ایک بات بتاتے ہوئے آگے بڑھوں۔ ہمارے یہاں دبئی مرکز جماعت ماجد میں ایک سیمینار رکھا گیا۔ اس سیمینار میں دبئی کی پرانی تاریخ بیان کی جا رہی تھی۔ اس میں یہ بھی بات آئی کہ جب دبئی کا پہلا جریدہ، پہلا پیپر جب دبئی میں آیا اس وقت یہ بات زیر بحث آئی کہ پیپر کو پڑھنا جائز ہے یا ناجائز، اور جس نے سوال کیا تھا انہوں نے کہا دینی نقطۂ نظر سے سوال اپنی جگہ پر درست ہے۔ کیوں درست ہے؟ اس لیے درست ہے کہ لوگ اس سے پہلے قرآن کی زیادہ تلاوت کرتے تھے، مصحف کو زیادہ دیکھتے تھے، دینی کتابوں کا زیادہ مطالعہ کرتے تھے۔ کہیں ایسا نہ ہو
اس اخبار کے آنے سے لوگ قرآن سے دور ہو جائیں، مذہبی کتابوں سے دور ہو جائیں، اس لیے علماء نے اس پر بحثیں کی کہ جریدے کا اخبار کا پڑھنا جائز ہے یا ناجائز۔ لہذا میرے بھائیوں، جب آپ اس کا استعمال کریں تو اس کے استعمال کے ساتھ ہمارے قرآن پاک کی تلاوت میں کمی نہ آئے، دینی کتابوں کے مطالعے میں کمی نہ آئے، بلکہ اگر ہمیں آن لائن کتابیں مل رہی ہیں تو ہم مزید اس کو پڑھ کر اپنے علم میں اضافے کی کوشش کریں۔ تو جب ہندوستان میں وہ وقت تھا، اس وقت زمیندار نکلا، اس وقت ریاض الاخبار نکلا، اس وقت تہذیب الاخلاق، الہلال اور اس طرح سے بے شمار اخبارات وجود میں آئے۔ مجھے بہت پسند آئی وہ بات آغا شورش کاشمیری کی علیہ الرحمہ کی، جب انہوں نے ان اخبارات کے تناظر میں 2 لائن کی 2 سطر کی بات کہی، اور انہوں نے کہا میں ان اخبارات نے فکر و نظر میں اختلافات کے باوجود ملک میں قومی تحریکیں، قومی مطالبے، قومی تنظیمیں، قومی شخصیتیں، حتیٰ کہ قومی رہنما پیدا کیے۔ ان کی ہدایت سے اہل قلم کا قافلہ چلا، جن اہل قلم نے ہندوستان کو آزادی سے ہمکنار کیا۔ یہ قلم کی طاقت وہ ہے جو خیر کو خیر بتاتی ہے اور شر کو شر بتاتی ہے، یہ فاصلوں کو قریب کرتی ہے، یہ آپ کو آج کے حالات سے باخبر اس لیے کراتی ہے کہ ہم بے خبر نہ ہوں، اور ان حالات کے تناظر میں ہم اللہ کے سامنے دعائیں بھی کریں کہ اللہ ان حالات کو بہتر بنائے اور اللہ پاک امت کے حال پر رحم فرمائے۔ تو لہذا فکر و خبر ثقافت و میڈیا سینٹر کا جب قیام وجود میں آنا تھا، ہم نے اپنے بڑوں سے مشورہ کیا، اور جبکہ یہ خواب 5-6 نہیں بلکہ 7-8 سال سے دیکھا جا رہا تھا کہ اس کو کس طرح سے آغاز کریں، اور ہم اپنے اکابر سے جڑے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہر چیز کے ایک وقت ہوتا ہے، جب وہ وقت اللہ کی طرف سے آتا ہے پھر اللہ کی طرف سے آسانیاں بھی پیدا ہوتی ہیں، اور دعاؤں کے ساتھ پھر یہ قافلہ آگے بڑھتا ہے۔ یقیناً ہم سب جانتے ہیں کہ میدان کوئی آسان میدان نہیں ہے۔ کچھ سمجھ کر ہی ہوا ہوں موج دریا کا حریف، کچھ سمجھ کر ہی ہوا ہوں موج دریا کا حریف، ورنہ میں بھی جانتا ہوں عافیت ساحل میں ہے۔ یقیناً ہم اگر تماشائی بنے بیٹھے رہیں تو ہم اسی طرح سے بیٹھ سکتے تھے، لیکن ہم نے یہی سوچا کہ کام کرنا ہے تو کبھی مخالفتوں کا سامنا بھی کرنا ہے، کام کرنا ہے تو کبھی حالات کے تناظر میں جواب بھی دینا ہے، کام کرنا ہے تو استخارے کے بعد، استشارے کے بعد اللہ پر توکل کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ الحمدللہ ہمارا جس کام کا آغاز ہوا، آغاز کے پہلے دن سے ہم نے اس بات کی کوشش کی، ہمارے پورے رفقا نے مل کر، کہ جن چیزوں کی عصر حاضر میں ضرورت ہے اور خصوصاً ہمارے نوجوان طبقے کو ضرورت ہے، ہم ان چیزوں کو فراہم کر سکیں۔ نام بھی شروع میں عجیب لگتا تھا، فکر و خبر۔ ہم اخبار کا نام لیتے ہیں تو فکر کا کیا مطلب ہے؟ یاد رکھیں، جب آپ اخبار کے نام سے لوگوں کو قریب کریں گے، نوجوانوں کو قریب کریں گے، اسپورٹس کے نام سے نوجوانوں کو قریب کریں گے، ان کی زبان میں ان کو مخاطب کریں گے، تب پھر وہ آپ سے قریب ہوں گے۔ اس کے ساتھ جب آپ قریب ہوں گے تو خبر کے ساتھ آپ اپنی فکر پیش کریں گے، وہ فکر جو دینی فکر ہے، وہ فکر جو اسلامی فکر ہے، وہ فکر جو دعوتی فکر ہے، وہ فکر جو نبوی فکر ہے، وہ تڑپ جو ملی تڑپ ہے۔ اس کے ساتھ ہم جب آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے اس میں کہ جو کالمز میں رکھے گئے ہیں، تفصیلی تعارف میں باتیں آپ کے سامنے آ ہی جائیں گی کہ اخبار کے کالم ہمارے ہاں بہت کم ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو اہم کالمز ہیں اس کا تعلق
دینیات سے ہے، اسلامیات سے ہے، دعوت فکر سے ہے، کتابی دنیا سے ہے، اصلاحی کتابوں سے ہے، اصلاحی کیسٹوں سے ہے، اصلاحی تحریروں سے ہے اور ثقافتی چیزوں سے ہے۔ یہ سفر جو ابھی سفر شروع ہوا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے خواب کا 10 یا 20% خواب جو ابھی شرمندہ تعبیر ہوا ہے، ابھی یہ سفر انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے اور سمجھیے اس کا 80% ابھی کام ہمارا ہونا باقی ہے، جو انشاءاللہ تمام احباب کے تعاون کے ساتھ اور مشوروں کے ساتھ انشاءاللہ آگے بڑھے گا اور اس طرح سے یہ کارواں آگے بڑھتا رہے گا۔ میں آپ تمام حضرات کا پھر ایک بار شکریہ ادا کرتے ہوئے اور فکر و خبر ثقافت و میڈیا سینٹر کی جانب سے آپ کا استقبال اپنی طرف سے کرتے ہوئے بھی رخصت ہونا چاہتا ہوں۔